وعلیکم السلام فیصل بھائی، میرا نام شیخ محمد عثمان ہے جی اور میرا تعلق مینا والی سے ہے جی اور میں ایک اوورسیز پاکستانی دبئی میں مقیم ہوں۔ جی جی میرا کوشچن جو خان صاحب سے ہے وہ ریگارڈنگ اوورسیز پاکستانی ہونے کے ناطے سے ایک فلسطینین ایشو سے ہے کہ 7 مئی کو اسرائیلی فوج نے مسجد اقصی میں مسلمانوں کے اوپر اور فلسطینیوں کے اوپر حملہ کیا، اور وہ جو کہ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا۔ اس کے اوپر ہم کب ویل ٹیک ون اسٹیپ فارورڈ فرام دا پی ایم، ایز کیونکہ وہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں اور ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا، ہم کب صرف برے کو برا کہنے سے ہی پہ ہی گزارا کریں گے اور اس سے ون اسٹیپ فارورڈ ہوں گے؟ اور میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ ریوائول آف ایگریکلچر گریجویٹ اسکیم، میں ایز این ایگریرین ایگریکلچر گریجویٹ آج سے قریباً 5 سے 7 سال پہلے ایک اسکیم اناؤنس ہوئی تھی فار ایگریکلچر گریجویٹ، جس میں 12.5 کلے اور 25 کلے زمین الاٹ کی گئی تھی ایگریکلچر گریجویٹ کو، جو کہ اسکیم نہیں چل سکی اور ختم ہو گئی۔ اگر ہم گرین ریوولوشن اور ریوائول آف ایگریکلچر لانا چاہتے ہیں ایز پر دا ویژن آف خان صاحب، تو اس اسکیم کا بہت ہیلپ فل ہوگا۔ اور ایک اور ریکویسٹ ہے کہ ایگریکلچرل پروفیشنل کو آپ منسٹر آف ایگریکلچر لگا کے دیکھیں۔ صحیح ہے جی، بہت بہت میں شکریہ۔ آخری سوال اس لیے میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ جو فلسطینیوں پہ ظلم کیا ہے اسرائیل نے، اور وہ بھی اس رات پہ 27ویں رات میں اور مسجد الاقصی پہ، میں نے تو اس کی مذمت کی ہے، لیکن میں نے شاہ محمود قریشی کو اپنے فارن منسٹر کو کہا ہے کہ وہ ترکی کے فارن منسٹر سے بھی امیجیٹلی بات کریں، سعودی عربیہ کے فارن منسٹر سے بات کریں۔ میں نے پرنس محمد بن سلطان سے خود ہم نے جو باتیں کی تھی اسلاموفوبیا کے اوپر، کہ جس طرح اسلام کے خلاف آپ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں کہ یہ پورا ایک اوورسیز پاکستانیز کے خلاف پاکستانی یعنی مسلمانوں کے خلاف یہ جو کیمپین چل رہی ہے اسلاموفوبیا کی، اس پہ بھی ہم نے اکٹھی بات کی کہ ہمیں ایک سب کو مل کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ایک ملک کچھ نہیں کر سکتا، ہم ایک جو بھی کریں گے نا وہ ایک ملک کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن اگر ہم مسلمان ملک مل کے کریں گے اس کا زیادہ امپیکٹ پڑے گا۔ وہی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو اسرائیل نے ظلم کیا فلسطینیوں پہ، پہلے تو اس کے اوپر کریں اور پھر اوور آل اسلاموفوبیا کو لیں۔ ایگریکلچر کی بات کی آپ نے، سب سے زیادہ پوٹینشیل پاکستان کا ایگریکلچر میں۔ ہم اب ایگریکلچر کے اندر جو اپنی زرعی اصلاحات ہیں، میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس کے اوپر زبردست کام کیا۔ ہم اب آپ کے سامنے ہر 2 ہفتے کے بعد ایک نئی اصلاحات لے کے آئیں گے۔ ایک تو کسان کارڈ ہے جو کہ ایک چھوٹے کسان کی مدد کرے گا۔ دیکھیں ہمارا تقریباً 65% جو کسان ہے نا اس کی 5 ایکڑ سے کم زمین ہے، اور چائنا نے غربت کم کرنے کے لیے اس چھوٹے کسانوں کو ان کی مدد کی تھی۔ یہ خود نہیں کچھ کر سکیں گے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، کیپٹل نہیں ہے۔ ایک تو کسان کارڈ ہم لے کے آئے ان کے لیے۔ اس کے علاوہ اب ہم ان کو نئی ٹیکنیکس کے لیے پورا ایک ورک فورس، لیکن وہ ہم پرائیویٹ سیکٹر سے لیں گے تاکہ ان کو نئی ٹیکنیکس بتائی جائے۔ پھر سیڈ ڈیولپمنٹ کے لیے ہم اب پورا کام کر رہے ہیں، اپنی ریسرچ انسٹیٹیوٹس ٹھیک کر رہے ہیں، چائنا سے علیحدہ مدد دے رہے ہیں۔ ہم ابھی سے سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ جس ریٹ سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے ہمیں آگے بڑا مسئلہ پڑے گا۔ اب گندم ہماری اس وقت ریکارڈ ہو رہی ہے، اللہ کا کرم ہے، ریکارڈ گندم پیداوار ہوئی ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ آبادی اتنی بڑھ گئی ہے وہ کم پڑ گئی ہے۔ 10 سال پہلے ہم نے ابھی ایکسپورٹ کرنی شروع کر دینی تھی، لیکن 10 سال میں ہماری آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمیں ابھی بھی امپورٹ کرنی پڑی ہے۔ لہٰذا ایک پورا اب ہم لانگ ٹرم پلان بنا رہے ہیں، پہلی دفعہ پاکستان میں لانگ ٹرم پلان کہ ہم نے کیسے اپنے قوم کے لیے اناج پورا کرنا ہے، کیسے اپنی ییلڈز بڑھانی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو دودھ ہے، زیادہ تر دودھ پاکستان کے اندر اس کے اندر ملاوٹ ہے، بلکہ کئی ایسی جگہ دودھ کے نام پہ جو بیچ رہے ہیں وہ دودھ ہی نہیں ہے۔ وہ ہم نے جو ریسرچ کیا ہے، تو پہلے تو یہ ملاوٹ والا دودھ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ بچے پیتے ہیں، اس میں پروٹین ہوتی ہے، یہ ہم بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اس کے اوپر پہلے تو ٹیسٹنگ شروع ہو گئی ہے، پنجاب میں کئی جگہ کے اوپر ٹیسٹنگ شروع ہو گئی، پہلے تو یہ ہو گیا، لیکن ہم نے اب دوسری چیز یہ کرنی ہے
کہ اپنی جو ہماری جو گائے اور بھینسیں ہیں ان کی پیداوار بڑھانی ہے. اب یہ سوچیں کہ گائے جو چائنا کے اندر ہیں، یورپ میں ہیں، ان کی 6 گنا زیادہ وہ دودھ دیتی ہیں. تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی گایوں کا اگر ہم دگنا بھی کرتے تو تب بھی ہمارے پاس کافی دودھ ہوتا جاتا ہے. 6 گنا تو دور کی بات ہے. اس کے لیے ہم نے پورا پلان بنایا ہوا ہے کہ ان کی جینز ٹھیک کرنی ہے. باہر سے امپورٹ کریں گے سپرم تاکہ ہم اپنی گائز میں انسیمنیٹ کریں تاکہ ان کی پیداوار بڑھے. اس کا ہم نے پورا پلان بنایا ہوا ہے اور دودھ خالص دیں اپنے لوگوں کو. تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. لیکن جو میں آخر میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ 2 چیزیں ہیں جو اس قوم کو اٹھائیں گی. وہ 2 چیزیں ہیں جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی تھی اس پہ. ایک تھی قانون کی بالادستی جو میں نے شروع کیا تھا اپنی، کہ طاقتور کو جب تک ہم قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے یہ ملک جو مرضی ہم کر لیں یہ آگے نہیں بڑھے گا. یہ شوگر مافیا جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک ان کے اوپر ہم کارروائی نہیں کریں گے، اور ہر جگہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ادارے کے اندر مافیاز بیٹھے ہوئے جو چینج نہیں آنے دیتے کیونکہ وہ کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو قانون ہوتا ہے تو کرپشن ختم ہوتی ہے. پہلے کرپشن ختم ہوتی ہے اور پھر قانون نہیں آتا. پہلے قانون کی بالادستی ہوتی ہے. جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں تو کرپشن ختم ہوتی ہے. جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں تو ذخیرہ اندوزی ختم ہوتی ہے اور چیزیں سستی ہوتی ہیں. جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں اور ایک سا سب کو قانون میں، تو میرٹ آ جاتی ہے سوسائٹی میں اور وہ قوم اٹھ جاتی ہے. اس لیے کوئی آج مجھے دنیا میں ایک قوم بتا دیں جدھر قانون کی بالادستی نہیں اور وہ خوشحال ہے. ایک قوم بتا دیں. اور ایک مجھے قوم بتا دیں جدھر کی قانون کی بالادستی ہے اور وہاں غربت ہے. ایک قوم بتا دیں. سب سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں خوشحالی بھی آئی. مدینہ کی ریاست میں ایک ایسا وقت آیا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، لیکن پہلے قانون کی بالادستی قائم کی جس کی جنگ لڑی جا رہی ہے، جو ہے تحریک انصاف کی جنگ ہے. یہ تحریک ہے، یہ مسلسل ایک جہاد ہے. اور دوسرا ایک فلاحی ریاست. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نیچے جو نچلا طبقہ ہے اس کو اوپر اٹھائیں. ایک تو قانون جب آپ میرٹ لے آتے ہیں تو وہ اوپر آ جاتا ہے. دوسرا ان کے لیے اسپیشل پیکیجز احساس پہ ہم انشاءاللہ اسپیشل پیکیج، کسان کارڈ اسپیشل پیکیج آ رہا ہے. پھر ہیلتھ کارڈ جو انشاءاللہ اس ملک میں سارا ہیلتھ سیکٹر میں انقلاب لے کے آئے گا، وہ ہے ہیلتھ کارڈ. ہر گھرانے، ہر غریب گھرانے کے اوپر پنجاب میں سال کے اینڈ میں، پختونخوا میں آ چکا ہے، ہر گھرانے کے پاس اب ہیلتھ انشورنس ہے تاکہ ان کو فکر نہ ہو کہ اگر گھر میں کوئی بیماری ہوتی ہے اور پیسے نہیں ہیں وہ اپنا علاج کروا سکے. اس سے سارے پرائیویٹ سیکٹر آئے گا. ہمارے غریب علاقوں کے اندر اب پرائیویٹ سیکٹر ہسپتال بنائے گا. ہم پرائیویٹ سیکٹر کی مدد کریں گے. ایک پورا ہاسپٹل کا جال بچ جائے گا. آپ دیکھتے رہیں گے کہ ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے ایک صحت کا انقلاب آئے گا. اور یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں. اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہمارے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، 2 ڈیمز بنا رہے ہیں ہم. 50 سال کے بعد پاکستان میں ڈیمز بن رہی ہیں. 2 شہر بنا رہے ہیں. لاہور کے اندر ایک راوی سٹی جس سے ایک پورا تبدیلی آئے گی، نوکریاں ملیں گی، خوشحالی آئے گی، گروتھ ریٹ بڑھے گی. اور پھر ایک سینٹرل ڈسٹرکٹ جو ہم والٹن کے اوپر انشاءاللہ اس سے ڈائریکٹلی 1300 ارب روپے کا اس سے پیسہ جنریٹ ہوگا اور اوپر جا کے 6000 ارب روپے ہوگا. تو یہ جو ہمارے فیوچر کے بھی پلانز بنے ہوئے ہیں ملک کو اٹھانے کے لیے. اور ابھی جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس بجٹ تک پورا زور لگائیں کہ ہم اپنی قیمتیں کنٹرول کریں اور کسی طرح اپنی اکانومی کو گروتھ کریں، جس کی وجہ سے ایک نیا فائنانس منسٹر میں لے کے آؤں. ابھی میں آپ سب کو ختم کرنے سے پہلے پھر سے تاکید کرتا ہوں کہ احتیاط کریں پوری طرح. اپنے یہ جو ماسک ہے یہ ہر جگہ پہن کے پھریں، اس سے ہم کنٹرول کر لیں گے کرونا کو. اور تیسرا جو ہمارے اوپر آیا ہوا ہے اور جو ہندوستان میں عذاب ہے. اور پھر سب کو عید مبارک. لیکن اپنی عید آپ نے مختلف عید گزارنی ہے. یہ اس بار یہ پہن کے عید گزاریں تاکہ مجھے پتہ ہے یہ مشکل ہے لیکن اپنے ملک کو، قوم کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے.
پاکستان پائندہ باد.